حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کو بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے آؤ۔ جب فرشتہ مٹی لینے کو آیا تو زمین نے فرشتے سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا کہ تو میری مٹی نہ لے جا کہ کل اس کو آگ میں نہ جلنا پڑے۔ جب وہ واپس اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس سے دریافت کیا گیا کہ مٹی کیوں نہ لائے۔ فرشتے نے زمین کا جواب سنا دیا کہ اے مولا، جب اس نے تیری عظمت کا واسطہ دلایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتے کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، حتیٰ کہ ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان کو بھی یہی جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے وہ تجھ سے زائد اطاعت فرما برداری کے لائق ہے۔ میں اس ذات کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے لی اور بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو اللہ نے اس کو جنت کے پانی سے گوندا تو وہ کیچڑ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ جو فرشتہ موت دیتا ہے اس فرشتے کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے اور وہ اللہ کی طرف سے روحیں قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ اپنے کام میں کچھ غفلت نہیں کرتے، اور جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے بلا تاخیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ روایت ہے کہ ملک الموت کے لیے دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے، تو وہ مشرق اور مغرب کی مخلوق کی روحیں کسی مشقت کے بغیر اٹھا لیتے ہیں، اور رحمت و عذاب کے بہت سے فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ حضرت عزرائیل مومن اور کافر ہر انسان کی روح قبض فرماتے ہیں، لیکن جب کافر کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت انتہائی ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اور مرنے والا شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اس سے برا منظر اس نے اپنی پوری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس شخص کو بالوں سے بنا ہوا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ اس شخص کے لیے یہ انتہائی برا منظر ہوگا۔ اور جب عزرائیل مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس کے ساتھ شفقت بھرا سلوک کرتے ہیں، اور یہ مومن گمان کرتا ہے کہ اس سے اچھا منظر اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ پھر اس کو جنت کا خوبصورت خوشبودار لباس پہنایا جاتا ہے، اور پھر ملک الموت اپنے ساتھ متحد فرشتے اور اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ جب حضرت عزرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے دکھاؤ کہ تم کافروں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت عزرائیل نے عرض کی، اے ابراہیم، آپ اس وقت میری حالت کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ سکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر حضرت عزرائیل نے عرض کی، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم نے پلٹ کر ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور ان کے جسم کا ہر ایک بال ایسے انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت عزرائیل کی یہ حالت دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد افاقہ ہوا، اور اس عرصہ میں ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر کو آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت عزرائیل نے عرض کی، اپنا رخ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا، اور کچھ دیر بعد جب ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی اس صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی موت کی تیاری، ملک الموت سے خوش شکل ملاقات اور آخرت میں نجات کی فکر کی توفیق دے، آمین۔